بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میں اس وقت بڑے محترم شیخ عبد الجبار بلال حفظہ اللہ کے ساتھ موجود ہوں ان کے گھر پہ، اور یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ ہم کر رہے ہیں البناء المنہجی کے تیسرے دفعہ کے ان بھائیوں کے لیے جو کہ پاکستانی ہیں، اردو بولنے اور اردو سمجھنے والے ہیں، اور انہوں نے اس پروگرام کے اندر انرول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں شیخ کے سامنے شیخ ویسے اس پروگرام کو جانتے ہیں اور شیخ احمد یوسف السید کو بھی جانتے ہیں، لیکن میں ایک اس پروگرام کا مختصر ایک خلاصہ جو ہے اس کا جو خطہ ہے وہ سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ ضروری جو توجیحات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ شیخ، یہ جو البناء المنہجی ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو اساسی جو فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ وہ شیخ احمد نے بیان بھی کیا ہے کہ وہ جو فوضویت ہے طلبہ کے اندر، جو لوگ علم شرعی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی فلانے کے دروس سننے شروع کر دیے، کبھی وہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی طرز کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں، اور کئی سال بعد بھی وہ کسی یعنی کہ کوئی لا یخرجون بشیء مہم بشیء مفید، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شیخ نے یہ ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک قسم شرعی ہے اور ایک قسم ثقافی ہے۔ اور جو قسم شرعی ہے اس کے اندر 6 جو ہے نا وہ مادے ہیں جو کہ پڑھائے جاتے ہیں: حدیث، فقہ، اصول، عقیدہ، علوم القرآن اور اللغت العربیہ۔ اور یہ جو قسم شرعی ہے یہ پھر 3 مستویات کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں پہلا ہے مستوی التأصیل، دوسرا ہے البناء، اور تیسرا ہے التمکین۔ تو یعنی کہ یہ ایک تدرج ہے ان 6 مضامین کو پڑھانے کا قسم شرعی کے اندر، اور جو پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے اس میں مزید تقسیم ہے اور متخصصین ہیں جو کہ ان میں تدریس کرتے ہیں۔ دوسری جو قسم ثقافی ہے شیخ، اس کے اندر بنیادی طور پہ جو موضوعات ہیں وہ ہیں الایمان والتزکیہ، السیرہ والتاریخ، الادب، الفکر، الثقافہ الاسلامیہ، فقہ الواقع، التراجم وغیرہ ذالک۔ تو اس قسم ثقافی کے اندر بڑی زبردست یعنی کہ فکری کتابیں، جس طرح شیخ ابراہیم السکران کی کتابیں ہیں، کچھ شیخ طریفی کی کتابیں، اس طرح مختلف کتابیں ہیں، اور یہ دونوں قسمیں ہیں یہ یعنی کہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں اکٹھے۔ انہوں نے جو ٹائم ٹیبل ترتیب دیتے ہیں اس کے اندر یہ دونوں جو قسمیں ہیں ان کا مواد اکٹھے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز جو اس دورے کی خصوصیت ہے وہ ہے مسار حفظ القرآن الکریم۔ تو 4 سال کا یہ جو پروگرام ہے اس کے اختتام تک پورا قرآن مجید جو البناء المنہجی کا طالب علم ہے وہ اس کو مکمل حفظ کرتا ہے۔ تو اس پروگرام کا جو ثمرات ہیں وہ عالم عرب کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ اس کا تیسرا دفعہ ہے، لیکن اس وقت بھی جو اس کا جو تیسرا دفعہ ہے اس میں 65,000 کے قریب لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ شروع کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور ہمارے یہاں پر چونکہ عربی زبان کے حوالے سے ایک وہ چیز نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی جو کہ قابلیت اور استعداد رکھتے ہیں وہ اتنی بڑی خیر سے اور اتنی آسانی سے میسر خیر سے جو ہم اپنے گھر بیٹھ کے اور اپنے صرف ایک ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے جس سے بندہ جو ہے وہ اتنا زبردست استفادہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کہ اس دفعہ ہماری درخواست پہ اور ترغیب دلانے پہ انہوں نے اس دورے کو شروع کیا ہے، ان کے لیے آپ کچھ توجیحات جو ہے وہ ریکارڈ ہم کر لیں گے، ہماری خواہش۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر پر اور اس طلب علم کی راہ پر استقامت دے، سلامت رکھے، اور اس راہ کو آپ کے لیے آسان کر دیں، اور اس میں آنے والی مشکلات اور اس میں آنے والی جتنی بھی ہارڈلز اور حواجز ہیں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کو دور کر لیں۔ عزیز بھائیو، دیکھیے، ہم لوگ اگر طلب علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ انشاءاللہ جو اس میں ابھی انرولڈ ہوئے ہیں، آپ لوگ پہلے بھی کسی نہ کسی طرح سے یا کسی نہ کسی مرتبے پر آپ علم کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ یہ جو دورہ ہے البناء المنہجی یا جتنے بھی دورات العلمیہ ہیں شیخ احمد یوسف السید ان کے یا ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کی خاص بات ہے جو میں نے محسوس کی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو محسوس کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں محسوس کرنے سے محسوس ہوتی ہیں، اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبر کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من یتصبر یصبرہ اللہ، کہ جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو صابر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ من یستعفف یعفہ اللہ۔ تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم کچھ چیزیں ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت، عبادات، جو مختلف عبادات ہیں ان کے مختلف ذائقے ہیں، ان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ اپنا ٹیسٹ اور یہ جو تذوق ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ کا دورہ ہے، اس میں ایک چیز آپ کو یہ ملے گی کہ ہم لوگ عام طور پر، عمومی طور پر لوگ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس مطالعہ میں لذت کی روح، ایمان کی روح اور اس یقین کی روح جو کہ علم کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، اس سے بہت حد تک محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو سب سے آخر میں نے بات کی نا، یقین کی جو روح ہے، جو علم کی بنیاد پر جو یقین حاصل ہوتا ہے، اس سے بہت حد تک ہم محروم ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنا اندازہ کیجئے کہ آپ لوگوں نے کیا اس سے پہلے پڑھا ہے، اور اس میں یہ ایمان کی لذت اور یقین کی لذت جو علم کی بنیاد پر نصیب ہوئی ہو، یہ کہاں تک آپ کو ملی۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو ہمارے دلوں کی ایک زمین ہے، اس کی زرخیزی کا بھی بڑا تعلق ہے۔ جس کی جتنی زمین زرخیز ہوگی، اتنا ہی ایمان کا بیج اس میں زیادہ بارآور ثابت ہوگا۔ لیکن ان کے دورہ جات میں اور ان کے جو اسالیب ہیں تعلیم کے، تدریس کے، اور جس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تمام دورہ جات کو، سبحان اللہ، واللہ آپ کو یقین کی لذت محسوس ہوگی۔ اسی لیے ان لوگوں کا زیادہ تر جو فوکس ہے اور ترکیز ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے، اعتزاز الیقین۔ اور اس نام سے ایک کورس کا ایک حصہ بھی اسی نام سے ہے کہ آپ نے اگر کچھ بننا ہے، کوئی داعی آپ نے بننا ہے، تو اس میں ایک بنیادی حصہ، یا آپ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ آپ میں یقین اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ مومن ہوں گے تو دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اگر ایمان کی لذت، آپ کو اگر عبادات کی لذت، آپ کو اگر اذکار کی لذت، علم کی لذت نصیب ہوگی تو پھر آپ دوسروں کو دعوت دیں گے۔ اس لیے کہ انسان جس چیز میں لطف محسوس کرتا ہے نا، اس چیز کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اگر میں کوئی سم کارڈ لوں نا، سم کارڈ یا موبائل، اور اس کی کارکردگی سے میں لطف اندوز ہوں کہ سپیڈ بڑی ہے، اسپیس بہت ہے، پروسیسر بہت تیز ہے، تو میں کم از کم اپنے قریبی دوستوں کو ضرور بتاؤں گا، میں مجبور ہو جاؤں گا، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی میں بتاؤں گا، اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو یہ چیز ہمیں علم میں پیدا ہونی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھے، بخاری میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے لیے علم اور دین اور یہ سب چیزیں ہمیں اپنے لیے پسند ہیں یا نہیں؟ اگر پسند ہے تو فطرتی طور پر ہمیں یہ دوسروں کو بتانی چاہیے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں داعی بننے کا ہمیں شوق یا بہت تڑپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو یقین کا مادہ ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس کورس میں آپ انشاءاللہ اس کو پائیں گے، اس کے مواد میں، اور اس کے اس منہج میں جس سے یہ ڈیلیور کیا جا رہا ہوگا، آپ تک پہنچایا جا رہا ہوگا، اور جس طرح سے اس کے دروس وغیرہ ہوں گے، آپ اس چیز کو پائیں گے، اور اس چیز کو ہی آپ اپنے علم میں پختہ کریں گے، یقین پختہ ہو جائے تو یہ اس میں آپ کو ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے شیخ ہیں، ان نوجوان کو جو اللہ نے ایک توفیق سے نوازا ہے، اور جو اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے، شیخ احمد یوسف السید کو، کہ چیزوں کو ایک تفصیلی طور پر اور منہجی طور پر بیان کرنا اور ان کو لکھنا۔ تحصیل کا مطلب ہوتا ہے، یہ حمزہ صاد لام سے ہے، اصل سے تحصیل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کے اصول بنانا، اور منہجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا جو اسلوب ہے کہ وہ کہاں کس جگہ پر کام آئیں گے، کیسے کام آئیں گے، ان کو بیان کرنا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتا ہے استدلال۔ دلیل اور استدلال دونوں درست ہوں تو پھر حق تک بندہ پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے حق سے محروم ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی درست،
اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی حق تک نہیں پہنچ پاتے کہ دلیل بالکل درست اور صحیح ہے لیکن استدلال درست نہیں ہوتا. تو دلیل اور استدلال کی درستگی وہ تاصیل اور منہج جو بہترین منہج ہے اس کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے. وہ اس میں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی کہ آپ سبحان اللہ جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی یا حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر خود بخود ہی آپ کے ذہن میں اس کے استدلالات آتے جائیں گے کہ اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس استدلال کی وجہ استدلال وہ بھی مضبوطی سے جب آپ کے ذہن میں آئے گی تو تب انشاءاللہ آپ کا یقین پختہ ہوگا اور اب یقین کی لذت سے آشنا ہو جائیں. تو ان کو لازم آپ ان سے وابستہ رہیے، اپنے ٹائم کو منظم کیجیے، قرات کی اپنے آپ کو عادت ڈالیے، ٹائم کو منظم کیجیے، قرات کی اسٹڈی کی عادت اپنے آپ کو ڈالیے. اور تیسری میری آپ بھائیوں سے نصیحت یہ ہے، آپ بھائیوں کو نصیحت یہ ہے کہ عربی زبان پر توجہ دیجیے، بہت توجہ دیجیے، سیکھ لیجیے اس کو، کسی نہ کسی طرح سے سیکھ لیجیے. آپ کو اس کے سیکھنے کے لیے اگر دنیاوی طور پر کچھ چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے کوئی بات نہیں، کچھ وقت کے لیے آپ یہ محرومی برداشت کر لیں. فقر و فاقہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر یہ برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کر لیجئے. عربی سیکھ لیجئے کسی طرح سے. تو عربی سیکھنے کے بعد یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں بہت زیادہ اثرات کے ساتھ آپ کو نصیب ہو جائیں گی. اور عربی اس طرح سے سیکھنا کہ جس میں ہم بولنے کی بھی طاقت رکھتے ہوں. ظاہر ہے کہ بولنے کی قوت ہمیں تب نصیب ہوگی جب ہمیں سننے کی قوت ہماری اچھی ہے. تو اس کے بعد پھر پڑھنے کی قوت انشاءاللہ ہمارے یہاں عام طور پر جو طلبہ مدارس کے ہوتے ہیں ان میں پڑھنے کی قوت اچھی ہوتی ہے. لیکن عربی سننا، یعنی اگر عربی کا لیکچر ہو رہا ہو کتنا سمجھ آتا ہے، یہ اگر یہ بھی اچھا ہے تو اس کے بعد پھر بولنے کی باری آتی ہے. تو لسننگ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی سپیکنگ، آپ کی جو کمیونیکیشن پاور ہے، آپ کا جو تکلم ہے، حوار ہے، یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. بھائیو 3 باتیں آپ لوگ ضرور کر لیجیے. آپ لوگ اپنے وقت کو ترتیب دیں. جو پڑھائی کا وقت ہے، جو اس دورے کے لیے وقت ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. دوسرے نمبر پر آپ قرات کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں پڑھنے کی، اور پڑھنے کی عادت اس طرح سے کہ آپ بس کوئی اور اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، متوجہ کوئی چیز اس توجہ سے خارج کر دینے والی نہ ہو، جیسے موبائل ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی. سکون کے ساتھ پڑھیں. بے شک آپ 1 گھنٹے سے ہی شروع کر دیں. 1 گھنٹہ آپ کسی ایک دن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پڑھ کے دیکھیں. صرف پڑھنا ہے آپ نے، آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا کچھ نصیب ہوگا صرف 1 دن سے. اور تیسرے نمبر پر عربی زبان پر خصوصی توجہ دیجیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق کا سوال کرتے رہیے. توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے. بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ اور بہت ذہین لوگ کچھ نہ کر پائے، نہ حاصل کر پائے، نہ کچھ دے پائے. توفیق سے محروم تھے وہ. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو کن ذہن تھے، کمزور تھے، صلاحیت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن توفیق ان کو نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام ان سے لے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق سے نوازے انشاءاللہ. عبداللہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خیر پر، اور علم نافع ان کو ہمیں نصیب کرے. تو یہ آپ بھائیوں کے لیے بڑے متفکر رہتے ہیں، اور یہ آپ بھائیوں کے لیے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ خیر کی بات سوچنا کرنا اور ایک پیچھے لگنے والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو یہ ان میں پایا جاتا ہے. اور یہ یقین کر لیجئے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے کبھی محروم نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا کما حق ہو اس سے استفادے کی بھی توفیق دیں، اور اس کو جاننے کی اور اس طرح سے اس کی مطابقت کے ساتھ ہمیں چلنے کی انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم وفقکم اللہ. جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ جو اس دورے کا مرحلہ تمہیدی ہے اس کے اندر 3 دروس تھے. یعنی کہ ایک تو سلسلہ تھا، اس کا نام تھا التزکیہ للمصلحین، اور اس کے اندر یہی تمام چیزیں تھیں، یقین اور صبر اور یہ تمام پہلو. دوسرا اس کے اندر تھا العلم بین المنہجیہ والفوزویہ، اور اس کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ اس دورے کی کیا خصوصیت ہے، اور علم کے اندر منہجیت کی ایک میتھڈولوجی کے ساتھ علم حاصل کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے. اور تیسرا جو درس تھا وہ تھا کہ کیف یرتب طالب العلم یومہ. تو یہی 3 باتیں ہم نے مرحلہ تمہیدی کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ 7 تاریخ کو اس کا اختبار ہے. شیخ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مختصر اور پر اثر بیان جو ہے وہ انشاءاللہ بھائیوں کے لیے
ایک تشجیع کا اور ایک تذکیر کا کام دے گا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔